بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن ان کا مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا، دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس لانا پڑے گا مچھلی لے کر۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جائیں اور 8 میل واپس آئیں صرف ایک مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، اور آج جب یہ خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ حضرت عمر فاروق کی پہلی مرتبہ جو خواہش کی ہے اسے پوری کروں۔ غلام کہتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر تو ان کی وہیں ہو جائے گی۔ میں نے حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور وہ کہیں اس کا پسینہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لے۔ میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق کی نماز عصر کی پڑھ کر آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی، گھر آئے تو میں نے کہا، حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے یہ الفاظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا تو نے سارا گھوڑا تو صاف دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، یہاں تو پانی ڈالنا ہی بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار یرکا، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ اے اللہ میری نیکیاں اور میری برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا، اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کروایا، میں تو جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، یرکا تو بتا میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور کے گھوڑے کے سوال کا جواب کیسا دے گا؟ یرکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ کر اٹھا اور غلام اتنا رونے لگا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب اس طرح کے گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ مچھلی جو لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کرے اور میری عمر کی بھی مغفرت کی دعا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، اور آج ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنے بھاگتے ہیں کہ ہمیں صرف وہی نظر آتی ہے اور کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔